خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل نیکی، اور اقرار میں ہمارے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان، بڑی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سیٹ پر آنے والی شخصیات میں سے ان چند ایک شخصیات میں ان کا نام شامل ہے کہ جس پر لٹرلی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سے کیا سوال کریں. احترام کا، عزت کا، عقیدت کا، محبت کا، ہم سب کا ان سے وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے آنکھیں اٹھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی بڑی نوازش ہے ٹیلی ویژن پر، وہ بالعموم تشریف نہیں لاتے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ شفقت فرمائی کہ وہ خاص طور پہ خود تشریف لے کر آئے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہر جگہ آپ جانتے ہیں کہیں دسترخوان سجے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، کہیں روزگار کا انتظام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کے ان گنت شعبے ایسے ہیں جہاں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور سیلانی پر اعتبار کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ قبلہ علامہ مولانا بشیر فاروقی صاحب. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے. سر تھینک یو ویری مچ. میرے پاس لفظ نہیں ہے سچی بات ہے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکوں. کیسی باتیں کریں آپ، ایسی بات نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے. تو سیلانی کے حوالے سے ایک پیکیج دکھاتے ہیں. ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایک تعارفی پیکیج جو ایک روایت ہے وہ ہم ذرا دکھاتے ہیں. پھر علامہ صاحب سے، مولانا صاحب سے بات کریں گے. اور ایک سکسیس سٹوری ہے. میں ان سے بات بھی کر رہا تھا کہ فوکس کیا کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چندے پہ فوکس کریں، صدقے پہ فوکس کریں یا لوگوں سے کہیں. انہوں نے کہا ہم اس بات پہ فوکس لوگوں کو بھی کروائیں اور خود بھی کریں کہ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں. یعنی مچھلی پکڑ کر دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں لوگوں کو، تو زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بڑی خوبصورت بات ہے. تو وہ ایسی ایک سٹوری بھی ہمارے ساتھ ہے. تو پیکیج بھی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میرے لیے تو بڑے متبرک لمحات ہوں گے جب میں گفتگو کروں گا مولانا بشیر فاروقی صاحب سے انشاءاللہ. سیلانی ہمارا گئے، سیلانی ہمارا گئے. ہمارا ملک پاکستان 73 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت و بھوک کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ ایسے ہی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کاوشیں کر رہا ہے. ادارے کے 5000 سے زائد ملازمین ہیں. 2020 میں ادارے نے 6 ارب 20 کروڑ روپے کے خیر کے کام کیے. سال 2021 میں بھی 9 ارب روپے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا منصوبہ ہے. سیلانی صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک اور روٹی بینک کو میزبان فریج، گورنمنٹ کے تینوں پروجیکٹ لنگر خانے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور پناہ گاہوں میں روزانہ تقریباً 1,50,000 افراد کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے. اور فوڈ پینڈا کے ذریعے لوگوں تک ایسی خوراک بھی پہنچائی جا رہی ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک 150 RO پلانٹ نصب کیے جا چکے ہیں. منصوبہ ہے کہ پورے ملک میں 1200 پلانٹ نصب کیے جائیں تاکہ صاف پانی کی کمی کو دور کیا جا سکے. ادارہ ہر سال تقریباً 10 لاکھ مریضوں کو معیاری علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرتا ہے. نیز بلڈ بینک کے ذریعے ماہانہ سینکڑوں بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی سہولت فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ ماں اور بچے کی بہتر صحت کے لیے مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر بھی موجود ہے. ادارہ دور دراز علاقوں میں موجود گاؤں بستیوں میں بھی سیلانی موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ کے ذریعے صحت کی اعلیٰ معیار کی سہولت فراہم کرتا ہے. کراچی اور تھر میں تقریباً 3,50,000 سے زائد بچوں کو معیاری تعلیم میں معاونت کی جاتی ہے. بے ہنر لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ہنرمند بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے SMIT پروگرام کے تحت اس وقت تقریباً 75,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور کئی ہزار بچے اس پروگرام سے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں. آئیے روزانہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اس سال اپنی زکوٰۃ، فطرات اور دیگر عطیات سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کو دیں. سخاوت کا سیلانی ہے، آشیانہ محبت کا سیلانی. کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے جی. زندہ باد، زندہ باد. کیا متنوع
فیلڈز ہیں جس میں آپ خدمات سے انجام دے رہے ہیں. اتنی بہت ساری باتیں میرا دل چاہتا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے, لیکن وقت بڑا محدود ہوتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا. ایک تو یہ کہ میں بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو نام لے کے مخاطب کروں, میں مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیال کیسے آیا, کیوں لگا کہ زندگی ایک سیدھی سیدھی ڈگر پہ چل رہی ہے, اس میں تو ٹینشنیں بھی تو بہت ساری ہیں نا, فلاں جگہ کھانا پہنچا نہیں, فلاں مریض کا علاج ٹھیک سے ہو نہیں سکا, فنڈز زیادہ لگ رہے ہیں, عطیات اتنے آئے نہیں, کس جگہ پہ دفترخوان کھولنا ہے, لنگر خانے میں کس طرح, یہ تو مطلب آپ تو پریشان ہو جاتے ہوں گے اس طرح. یہ تو کیسے سوچا آپ نے کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1999 میں اس کا آغاز ہوا تھا. 2-3 اچھی باتیں اس میں ہم سے اللہ نے کروائی. ایک تو یہ کہ ہماری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب کی امت کی ہر شعبے میں خدمت کریں گے, کوئی لمیٹیشن نہیں تھی. تو آج اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ہر فورم پر, چاہے وہ ایوان صدر ہو, چاہے وہ ایوان وزیر اعظم ہو, ہر جگہ یہ بات ہم نے الحمدللہ اللہ کی عطا سے کی ہے کہ آپ ہم سے سوال کرو کہ آپ کیا کام کرتے ہو, یہ کام کرتے ہو, تو انشاءاللہ ہم کہیں گے یہ کام ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں, ورنہ آؤٹ سورس ضرور جاتے ہیں. کیا بات ہے, تو یہ غیبی مدد ہے. الحمدللہ. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کسی حادثے سے آگے آتا ہے, صحیح, مگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا. ہم میمن قوم سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بچپنی سے نظر و نیاز, فاتحہ, درود دینا سکھایا جاتا ہے. تو بس ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی تھا. یعنی آپ دیکھیے عبدالستار ایدھی میمن, چھیپا صاحب میمن, اور قبلہ تو کیا مطلب کیا بات ہے, بڑی لمبی کہانی ہے. یہ ایک لیگیسی ہے کمال. زندہ باد, زندہ باد. رؤف بھائی ہمارے حاجی صاحب ہر سیگمنٹ میں کال کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ حیرت نہیں, پوری فیملی ہے کی جی وہ جس طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کے اصل میں تو مطلب عبدالرزاق یعقوب صاحب جن کے نام سے ARY موسوم ہے, ان کی داستانیں جب لوگ سناتے ہیں کہ کس کس اسپتال کے کھڑے کرنے میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے, اللہ تبھی نوازتا ہے پروردگار کی ذات سے. سر ہمارے پاس تشریف لائے تھے 2006-07 میں عبدالرزاق صاحب. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارا جو ہے مٹی کے نام سے جو ہے جی وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں. ہم نے فوراً جو ہے یہ ان کے ساتھ گویا پارٹنرشپ کر لی. ان کے پاس 50 کے آس پاس ہنر کے شعبے تھے نا. اصل یہ عمارت تھی IT کی. صحیح, سمجھے, اور وہ IT پر کام نہیں ہوا تو یہاں کے میئر نے ان کو دے دیا. تو الحمدللہ ہم نے اپنے بچے پہ بیچنا شروع کر دیا. اور یہ ہمارا, کیونکہ ہماری بنیادی تمنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نے جب بدر کا معرکہ مکمل ہوا, آج 17 تاریخ ہے, 17 رمضان ہے آج ہی جب بدر کا معرکہ مکمل ہوا تو سرکار کریم نے جو قیدی آئے تھے ہنر مند مسلمانوں کو ان کے ساتھ لگا دیا کہ ہمارے آدمیوں کو ہنر مند بناؤ. جو پڑھے لکھے آئے تھے وہ کہا ہمارے آدمیوں کو پڑھا لکھا بناؤ. پتہ چلا سب سے بڑی درسگاہ میرے آقا نے دی ہے تعلیم کی اور انٹرپرینیور بنانے کی. تو سیلانی اگر آج جہاں کھڑا ہے نا, اس کے پیچھے سب سے بڑا بنیادی جو ہے کانسیپٹ وہ ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط فاز فوزاً عظیما, کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات عمل کیا, ساری عزتیں تم ہی لے جاؤ گے. آج آپ مجھے اتنی تعریفی الفاظ بول رہے ہیں, حالانکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. نہیں, یہ کون بولوا رہا ہے آپ کو؟ یہ اللہ بلوا رہا ہے. اللہ نے دل میں عزت ڈالی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈالتا ہے, بس اس کا فضل ہے کے بارے میں. تو یہ جو لنگر خانے ہیں ماشاءاللہ پاکستان بھر ریاست کے جتنے شعبہ جاتے ہیں, لنگر خانے ہو گئے, پناہ گاہیں ہو گئی, حکومت کے بھی پناہ گاہیں اور لنگر خانے ہیں, 1.5 لاکھ لوگوں کا کھانا جا رہا ہے ماشاءاللہ. روز کم و بیش 1,32,000 تک پہنچا ہے. جزاک اللہ. اب سوچیں کہ 1.25 کروڑ روپے کی خوراک پر ڈے سیلانی کی استعمال ہو رہی ہے. 1.25 کروڑ روپے کی خوراک کچی پکی بنا کر. اچھا قبلہ, مجھے یہ فرمائیے گا کہ قطع کلامی کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت, آپ جانتے ہیں جو چاہے بولے کہ یہ اتنے سارے شعبے ہیں, آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ شعبہ کون سا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے. کوئی خزانے حضور کے ہاتھ سے جدا نہیں ہے. بے شک. جب ایک سائل آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے میری مدد کر دو, تو وہ تو سونے کے پہاڑ بھی دے سکتے ہیں, ان کے پاس کیا کمی ہے, کس چیز کی؟ لیکن کہا نہیں, تمہارے گھر سے جو ہے وہ چیز لاؤ. وہ چیزیں منگوائیں. نیلام کی جو شرعی حیثیت ہے نا وہ اسی سے شروع ہوئی کہ سرکار نے نیلام کروائے ان کا سامان, اور جتنا پیسہ آیا
اس میں کہا آدھا تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا لے جاؤ صحیح ہے. اور آدھے سے تم لکڑی وہ کلاڑا لو, ہتھا لو, اور اس کے بعد رسی لو, لکڑیاں کاٹو اور کاروبار کرو, کیا بات اور ہے. اتنے دن تک میرے پاس مت آنا. اور الحمدللہ سرکار نے اسے انٹرپرینیور بنایا. ہماری سب سے بڑی تمنا سیلانی کی یہ ہے کہ ہم انٹرپرینیور بناتے لوگوں کو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آپ تو ہڈرام بنا رہے ہو, تو بھائیوں, میرے بھائیوں, ذرا سوچو, آپ کے پاس ادھر ایئر وائی میں اسٹاف کام کرتا ہے, کتنے گارڈ کام کرتے ہیں, 18,000 تنخواہ ہے, 20,000 تنخواہ صحیح ہے, بات. آتے کہاں سے, لانڈی سے آ رہے ہیں, ادھر ہے کہاں, اتنا پیٹرول لگ جاتا ہے. ہاں, مشرق سے مغرب سے آ رہے ہیں. ایک تو کرایہ ان کا, پھر ان کا گھر کے کرایہ کے مکان, پھر ان کے بچے 6. تو اگر ان لوگوں کو ہمارے پاس 3 صبح ناشتہ مل جائے, پراٹھے, حلوے, چنے اور چائے مل جائے, دوپہر کو بکرے کا گوشت مل جائے, رات کو, تو اس کو کم از کم ایک تو کھانا مل جائے گا, طاقتور بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے 100-150 بچا لے گا. تو ہم ہڈرام نہیں بنا رہے بھائی, صرف ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مطلب ہڈرام ہوں گے, بنگل کی تعداد ہوگی 10%. آپ ہمارے کسی دسترخوان چلے جائیں, لنگر خانے چلے جائیں, پناہ گاہ چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں. جی میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا بھی ہوا ہے, اور میں اسی لیے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی اجازت سے غوث سے ذرا بات کریں, جس کی بات کریں نا, پیروں پہ کھڑا کرنا لوگوں کو ضروری ہے. تو ایک کامیاب کہانی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور یہ ایک ہے, مطلب ہزاروں سینکڑوں کہانیاں ہوں گی, اور اس طرح انہوں نے بتایا کہ لاکھوں لوگ ہیں. تو میں اس طرح پوچھوں گا بجٹ کیا ہے اور کیسے وہ ممکن ہوتا ہے, تو یہ بھی ذرا تفصیل جانیں گے. غوث السلام علیکم. ایک تو آپ کو سلام ہے ماشاءاللہ کہ سیلانی آپ پر فخر کرتے ہوئے آپ کو لے کے آیا ہے کہ آپ ایک ایسی کہانی ہے سکسیس کی. تو ذرا مختصراً بتائیے کیا ہوا, سیلانی نے کیسی مدد کی, اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شان رمضان کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ میں اپنی سٹوری لوگوں کو بتا سکوں. تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو تقریباً 2017 کی بات ہے. میں اور میری چھوٹی سی ایک فیملی ہے, میری ایک بہن ہے, میری ایک امی ہے, اور فادر بھی تھے. تو اس ٹائم پہ مطلب حالات بہت زیادہ برے تھے, مطلب گھر بھی ہمارا بہت چھوٹا سا تھا, مطلب بہت زیادہ حالات برے تھے. اور اسی ٹائم پہ میرے فادر کو ایک بیماری بھی ہو گئی تھی, کینسر کی. اللہ رحم. تو بہت زیادہ حالات برے تھے, مطلب کسی بڑے ہاسپٹل میں علاج تک نہیں کروا سکتے تھے. تو میرے پاس اس ٹائم پہ اسکلز بھی نہیں تھی کہ کوئی, اگر میرے پاس اسکلز ہوتی, کیونکہ میں 17 سال کا تھا اس ٹائم پہ, تو اگر کوئی اسکلز ہوتی ہیں تو کہیں پر میں جاتا, جابس وغیرہ کام کر لیتے, کوئی روزگار کا ڈھونڈتا. پھر بھی میں جابس کی تلاش میں نکل گیا, جاب ڈھونڈنا شروع کر دی تاکہ میرے پاس 10 سے 15,000 روپے کی کوئی جاب آئے, اور پھر میں اپنے گھر کا خرچ وغیرہ ہر چیز چلا سکوں. صحیح ہے. تو میں ایک شخص کے پاس گیا, انہوں نے مجھے جاب دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جاب یہ ہے کہ سیلانی ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ. وہ آئی ٹی میں سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ, اوکے. وہ آئی ٹی کے اندر ڈفرینٹ کورسز کروا رہا ہے. اس میں کافی سارے کورسز آتے ہیں, ویب اینڈ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, سسکو ہے, کافی بڑے بڑے کورسز وہاں پہ ہو رہے ہیں. روٹی کھلانا نہیں ہے, صرف دسترخوان نہیں ہے. بالکل, میں بھی ایسا سمجھتا تھا کہ سیلانی کا جو کام ہے وہ بالکل کھانا کھلانا ہے. اور مجھے اس شخص سے پتہ چلا کہ وہاں جا کے اس طرح کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ میں کورس کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ جاب دی کہ آپ کی یہ جاب ہے کہ آپ کو صبح 9 سے رات 9 وہیں پر ہی بیٹھنا ہے اور سیکھنا ہے, اور آپ کو میں اس کے 15,000 روپے منتھلی پے کروں گا. اس آدمی کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے, بندہ خدا کے لیے بھی. کیا بات ہے. ان سے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میں آپ کو 15,000 پے کروں گا. تو میں ایگری کرا, میں سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ گیا, کورس میں ایڈمیشن ہوا میرا. وہاں سے پورا کورس میں نے محنت کے ساتھ اپنا وقت لگا کے کمپلیٹ کرا, یہاں تک کہ سنڈے کے دن بھی میں صبح, لوگ سوتے ہیں, ایک امید ہوتی ہے سنڈے چھٹی ہے سوئیں گے, سنڈے کے دن بھی میں وہاں گیا اور پورا دن لگا کے میں نے پڑھا. پھر آج اور سب سے بڑا شکر گزار ہوں میں حضرت علامہ بشیر فاروق قادری صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. اور مجھ جیسے کافی اسٹوڈنٹس کی دعائیں, کافی اسٹوڈنٹس کی ماؤں کی دعائیں, جو ٹریننگ کے بعد زندگی میں کافی ساری ٹریننگ کے بعد آج الحمدللہ میرا ایک اپنا اسٹارٹ اپ ہے سافٹ ویئر ہاؤس کا. بہادر آباد پہ میرا آفس ہے, اور اس میں 12+ امپلائیز پیڈ میں نے رکھے ہیں. یعنی اب وہ آدمی 12 اپنے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں. دیکھیں پاکستان میں کسی نے یہ اعلان نہیں کیا تھا, اگرچہ کوئی کہے کہ یار یہ تو شیخ چلی والی باتیں کرتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. ہم پہلے پاکستانی ہیں جس نے یہ اعلان کیا ہے آج سے 4 سال پہلے کہ پاکستان کا قرض ہم اتاریں گے.
انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیسے؟ اچھا کیسے؟ دیکھیں پاکستان کا پڑوسی جو ہے ہمارے اوپر اگر $100 بلین کا قرض بھی ہے نا تو ہمارے پڑوسی کے پاس ہر سال $100 یا $150 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے آئی ٹی کی. تو ہم نے کہا کہ پاکستان کے میرے بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا قرض اتار دیں گے اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال ہمارا پاکستان کا $1 بلین بڑھ چکا ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ دی ہے کہ ہمیں قوم کو انٹرپرینیور بنانا ہے. پاکستان کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے سامنے 200 یونیورسٹی تھی. 200 یونیورسٹی ہیں پاکستان کی. اس میں اکثر لوگ آئی ٹی پڑھاتے ہیں مگر انہوں نے ہم سے پارٹنرشپ کی. کیوں کی؟ کہ ان کو پتا تھا کہ 200 یونیورسٹی پڑھا تو رہی ہیں مگر ہاتھ میں روزگار نہیں دے رہی. میں پاکستان کی تمام یونیورسٹی کو ایک پیغام دوں گا. میرا دعویٰ تو نہیں ہے مگر میری عقل کہتی ہے کہ ایسا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے 2014 سے لے کر 2014 سے لے کر آج 21 میں ہم کھڑے ہیں نا. جی جی. ہم نے 5 سال میں جو بچے نکالے ہیں کسی بھی یونیورسٹی نے اتنے بچوں کو نکال کر کمانے پہ نہیں لگایا. ہمارا بچہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کما رہا ہے. یہ بچہ $1000 کما رہا مہینے کا. اس نے $1000 نہیں اس کے بعد 12 بچے کام کر رہے ہیں. اصل وہ اثاثہ ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک نہیں ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. کیا بات ہے. تو یہ تو آج تو آپ نے سیلانی کا امیج ہی تبدیل کر دیا لوگوں کے نزدیک. جو ایک عام آدمی ہے نا وہ تو سڑک پہ گزرتے ہوئے سیلانی کا دسترخوان دیکھتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کھانا پینے کا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمیں یعنی ہم ایک ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں ایسے ادارے کو سپورٹ کر کے. پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہوگا جو پہلی کلاس سے لے کر CA کے طلباء کو انشاءاللہ تعالی پڑھانے پر نکل چکا ہے. کہاں پہلی کلاس اور کہاں CA. واہ واہ واہ. قبلہ ایک آخری منٹ ہے معذرت وہی بات ہے کہ چونکہ وقت محدود ہے ہمارا بس چلے تو ہم بس چلتے کرتے. تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ رفلی ابھی کیا بجٹ ہے سیلانی کا اور لوگ کیا کر سکتے ہیں سیلانی. دیکھیں بس یہ کہ مسئلہ یہ ہے سب نمبر چل رہے ہیں اسکرین لوگ پہ. ہمیں اپنے مشورے بھی دیں. پچھلا سال جو گزرا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے 6.2 بلین ہم نے خرچ کیے ہیں. ماشاءاللہ. اس سال ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے 9 بلین کا کام کرنے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ. تو بس یہ جو دینا چاہے دے سر جتنا چاہے دے. ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ سرکار فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں. جی 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 جی. حالانکہ ما ینطق عن الہوا کی ذات کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی. جی جی. میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ختم ہو گئی بات ہی اس پہ. مطلب کہ پھر تو سوال ہی کوئی نہیں رہا نا. کون سی ذات کہہ رہی ہے اور پھر قسم کھا کے کہہ رہی ہے. مطلب جس کو ضرورت نہیں ہے ظاہر کوئی ضرورت وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے سوائے اس کی جو وہی ہے. ما ینطق عن الہوا جو وہ تو وہ بولتے ہیں جو بولوایا جاتا ہے. بس اگر ایک چھوٹی سی بات کروں. جی جی ضرور ضرور. صدر پاکستان کے ایوان میں جب ایسے بچے گئے 40 بچے گئے جن کو سرد نے اسناد دی. اچھا پھر یہ سیلانی کی ساری باتیں ہو رہی تھیں. اچھا ہر شخص حیران تھا کہ یار یہ تم کیسے کر رہے تھے. صدر پاکستان نے خود کہا کہ یہ تو منی ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا آپ نے. اچھا میری اب باری آئی نا میں نے کہا ہم نے پہلے بھی کچھ کام نہیں کیا تھا آج بھی نہیں کرتے آئندہ بھی نہیں کریں گے. اچھا یہ کیسے؟ تم نے پہلے بھی نہیں کیا آج بھی نہیں کر رہے آئندہ بھی نہیں کریں گے پھر کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا میرے رب کا فرمان ہے من اونا عبدی جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہے گا میں اللہ اس کے سارے کام خود کرتا رہوں گا. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. بہت دل بڑا ہوا آپ سے مل کے اور بہت لوگ سیکھ بھی رہے ہوں گے زندگی میں کہ وہ بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر رہے ہیں. اگین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ موجود ہے. آپ مولانا صاحب نے اتنی اچھی بات کی کہ مشورہ ہی دیجیے بتا ہی دیں کہ کون سا کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو کر سکتے ہیں وہ تو پھر کام بول رہا ہے سیلانی کا. اور ان کی قیادت میں ہم بھرپور اعتماد تو یہ چھوٹے لفظ ہیں ضرورت ہی نہیں. جب مولانا بشیر فاروقی کا نام آ گیا تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی ایک ایک روپیہ مستحق ترین لوگوں پر خرچ ہوگا. اور صرف یہی نہیں کہ روٹی کھلاتے رہیں. ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ مستقبل کی تعمیر ویژن ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا اور اللہ تعالیٰ اس میں مولانا صاحب کو ان کی ٹیم کو اور سیلانی کو کامیاب کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت نوازش اور
آپ سے گزارش ہے کہ ہم گناہگاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا نام لے کر. ہم ذرا آپ کے آنے کا یہ فائدہ تو اٹھائیں نا کہ آپ سے دعا تو یہ اپنا چیک تو لگوائیں نا. ہم ذرا آپ پلیز ہمیں اور ادارے کو ہمارے سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اور آپ کے لیے ظاہر ہے بہت ساری دعائیں ہیں ہی پورے پاکستان سے, بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ. اور آپ اب علماء کرام اتنا کو فرما چکے ہیں کہ اس کے آگے مزید کچھ کہنا کہ یہ ڈونیٹ کرنا کتنی اچھی بات ہے اور کتنا نہیں, وہ بڑی چھوٹی سی بات لگے گی. تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. بہت ساری دعائیں مولانا صاحب کے لیے, اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل نیکی. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. رحمت